ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صورت ہے، آپ کی ظاہری حسن، ظاہری خوبصورتی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت۔ حسن سیرت کا مطلب وہ خوبیاں، وہ صفات ہے نا، وہ کمالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، آپ کی عادات شریفہ تھیں، آپ کی انداز تھے، ان کے بارے میں آپ سے بات چل رہی ہے۔ تو انہی میں ایک نمایاں صفت جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تھی سخاوت۔ کیا تھی؟ سخاوت کا مطلب کیا ہے کہ انسان بے لوث دوسروں پر، اپنوں پر، غیروں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، فقیروں پر، ہر ایک پہ کیا کرے؟ خرچ کرے، انہیں دے، انہیں نوازے، جو بھی اس کو توفیق ہو اپنی توفیق کے مطابق دوسروں پر خرچ کرتا رہے۔ تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح یہ بھی ایک نمایاں صفت تھی کہ آپ جو ہے کبھی بھی خرچ کرنے سے پیچھے نہیں رہتے تھے، اور کبھی کسی کے مانگنے پر دریغ اور انکار نہیں فرماتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ضرورت مند ہیں، خود کیا ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے چیز کی، اور آپ کو ابھی کسی نے ایک چیز لا کے دی۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے آپ کو بڑی ہی اس سے شوق سے، بڑی محبت سے، بڑی اس کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا پیش کی؟ ایک چادر پیش کی۔ ابھی آپ نے وہ چادر لی اور آپ کو ضرورت بھی تھی، آپ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ دوسری طرف سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس طرح کی چیز کی ضرورت ہے، چادر کی، کیا آپ مجھے عنایت فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کو وہ چادر دے دی، حالانکہ خود کو ضرورت تھی، ہے نا۔ بے شمار مال آتا تھا، آپ اس کو اپنے پاس روکے نہیں رکھے رہتے تھے، بلکہ جتنا بھی آتا تھا وہ سب کے سب تقسیم فرماتے تھے۔ بعض اوقات چادر بچھا کے اس کو پورا پھیلایا اور جو بھی آ رہا ہے ان میں تقسیم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کچھ رقم آئی جس میں سے آپ نے خرچ کر دی، صرف تھوڑی سی رہ گئی۔ کیا رہ گئی؟ تھوڑی سی۔ اب وہ خرچ ہونا رہ گئی، کہیں کوئی آیا نہیں لینے والا یا کہیں ملا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہ آپ کے پاس رہ گئی۔ اس میں پوری رات آپ بے چینی میں گزارتے رہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی سی تو بات ہے، صبح اٹھ کر آپ جو ہے یہ بھی دے دیجئے گا کسی نہ کسی کو۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا پتہ کہ صبح تک میری زندگی باقی ہے کہ نہیں۔ اس قدر یعنی آپ ذوق و شوق سے، اس قدر اہتمام سے، اس جذبے سے آپ جو ہے خرچ کرتے تھے، ہے نا۔ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت اور سبق ہے کہ ہم بھی اسی طرح کریں۔ ایک شاعر نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرمایا، یعنی جب کبھی آپ سے کسی نے مانگا، کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ نے کیا نہیں فرمایا کہ نہیں بھئی یہ نہیں دے سکتا، نہیں، بلکہ دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے پاس ختم ہو جاتا دینے سے، تو آپ کیا کرتے کہ بھائی بولتے ہیں ہاں بھائی کوئی قرض دے گا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں، تو آپ دوسرے سے قرض لے کر سامنے والے کی ضرورت پوری کرتے تھے کہ بھائی میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ عجیب بات ہے۔ تو اسی طرح اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما قال لا قط الا فی تشہدی ولولا التشہد کانت لاؤہ نعم، کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں لا نہیں فرمایا، نہیں کہا۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ پھر فرمایا کہ چونکہ تشہد نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں لا آتا ہے۔ اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا پوری زندگی میں صرف نام اور نام ہی ہوتا، یعنی جی ہاں جی ہاں، کہ جب کبھی کسی نے کچھ آپ سے مانگا، آپ سے فرمائش کی، آپ سے سوال کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں ضرورت پوری کرتا ہوں۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے تھے۔ اور یہی ہوا ایک مرتبہ بعض لوگوں نے آپ پر اعتراض بھی فرمایا کہ ایک موقع تھا کہ غزوے کا موقع تھا، آپ کو پتہ ہے جب جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، تو اس میں کیا آتا ہے؟ مال غنیمت آتا ہے۔ تو مال غنیمت
جمع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تقسیم فرما رہے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دو قسم کے صحابہ ہیں نا، ایک انصار اور ایک مہاجرین ہے نا۔ مہاجرین وہ جو مکے سے ہجرت فرمائی، اور انصار وہ جو وہاں پر رہتے تھے مدینہ میں۔ اچھا، کچھ اس وقت بعد میں وہ بھی تھے جو مکہ میں رہنے والے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو وہ غزوے میں جب غنائم مال غنیمت جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ اچھا، جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا تو ان کو زیادہ ضرورت ہوتی، بعض اوقات ان کا خاندان چھوڑ دیتا ہے، ان کا کوئی مدد نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ مسلمان ہو گیا، اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیادہ مدد کے لیے، ان کے دل لگی کے لیے ان کو زیادہ مال دیا۔ بھائی 100 اونٹ تک دیے، اتنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، دے دیا۔ اب جو انصار صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو ان میں بالکل نئے تھے، ابھی جوان ہو رہے تھے، ہے نا۔ جب انسان نیا ہوتا ہے، جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ پختگی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ لوگ ہیں، ہے نا، بچے ہیں، ابھی آپ لوگوں کو بہت ساری چیز کے آداب نہیں پتہ، ابھی آپ سیکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی کبھی اپنے سامنے بڑے سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو ظاہری طور پر کیا ہوتی ہے، ایک بید بھی سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ بچہ ناسمجھی میں کہتا ہے، اس کو پھر ادب سکھایا جائے تو وہ سیکھ جاتا ہے۔ ایسے ہی انصار صحابہ میں جو بڑے صحابہ تھے وہ تو بڑے سمجھدار تھے، لیکن جو بالکل نئے تھے ان کے جو ہے نا زبانوں پر یہ ہوا کہ بھائی خون ہماری تلواروں سے بہہ رہا ہے، یعنی ہم جنگ کر رہے ہیں اور مال غنیمت کوئی اور لے کر جا رہا ہے۔ یعنی مکے والے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل لگی کے لیے دیا نا، اور وہ ایک عجیب سما بن گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ بھئی صحابہ، بعض حضرات نے، بعض نوجوانوں نے اس طرح کی بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو جو مدینہ میں تھے ان کو جمع فرمایا اور کہا کہ بھئی مجھے ایسی بات پہنچی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو جو بڑے صحابہ کرام وہاں کے تھے، کبار تھے، جو بڑے صحابہ کرام کبار تھے، وہ کیا فرمانے لگے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ جو ابھی نئے نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، انہوں نے اس طرح سے ان کے منہ سے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے بات بیان فرمائی وہ بڑی عجیب، رونگٹے کھڑی کر دینے والی تھی۔ پھر فرمایا کہ بھئی تم یاد کرو، کیا جب میں تمہارے پاس آیا تھا تم گمراہ تھے، بے راہ روی کا شکار تھے، گمراہی پر چلتے تھے، میرے آنے کی برکت سے تمہیں ایمان نہیں ملا، ہدایت نہیں ملی، تم جو ہے لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے، میرے آنے کی وجہ سے کیا تمہیں امن نہیں ملا؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ جی، سب نے کہا یا رسول اللہ جی۔ تو ایک عجیب سما بن گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید ابھارا، مزید ان کو فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، تم یہ نہیں کہو کہ اے رسول تم یہاں آئے تھے تو ہمیں ایمان ملا، بلکہ تم یہ کہو کہ اے رسول آپ یہاں آئے تھے بے یار و مددگار، تو ہم نے آپ کو یہاں پر ٹھکانہ دیا۔ آپ یہاں کفار مکہ اور مکے سے ہجرت کر کے ان سے جدا ہو کر یہاں آئے تو ہم نے آپ کو کیا دی؟ جگہ دی، پناہ دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک لرزہ اور رونے کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ بہت شرمندہ بھی ہوئے کہ ہم نے ایسی کیا بے ادبی کر دی اور غلطی کر دی۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر پیار سے سمجھایا کہ بھئی دیکھو، کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں؟ سننے والا ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا، عجیب جملہ فرمایا، کان کھول کر سنیں۔ فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ اپنے ساتھ بھیڑ اور بکریوں کو لے کے جاتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ بھیڑ اور بکریوں کو یعنی مال غنیمت کو لے کے جائیں، اور تم اے انصار صحابہ اپنے ساتھ مدینے میں مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا کہ بھئی لوگوں کے حصے میں تو مال آ گیا، مال غنیمت آ گیا، لیکن ہمارے حصے میں کیا آ جائے؟ اللہ کے نبی آ جائیں، ان کی سنتیں آ جائیں، ان کی دین آ جائے، ان کے اخلاق آ جائیں۔ آج ہماری زندگیوں میں، آپ حضرات کی زندگیوں میں، ہم سب کی زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہے ہمارے پاس بڑی ہماری تمام خواہشات کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہیں ہوں گے، آپ کی سیرت نہیں ہوگی، آپ کے وہ صفات جو بیان کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے وہ نہیں ہوگا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ان باتوں سے، ان چیزوں سے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو بڑی مشکل سے کچھ پاکٹ منی جمع ہوتی ہے نا، آپ اس میں سے ہی اپنے جو ہے نا 10-5 روپے بھی خرچ کر سکتے ہیں، 50 روپے 100 روپے، وہ خرچ کرنے کی ابھی سے عادت ڈالیں۔ ہمارے بڑے آپ کے اساتذہ ہیں یا جو بھی ہیں، ان کی عادتیں آج خرچ کرنے کی کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے انہیں سکھایا۔ مجھے یاد ہے کہ جب مسجد میں ہم جھولی وغیرہ چلتی تھی تو والد صاحب جو ہے وہ نوٹ نکال کے دیتے تھے کہ بھئی یہ لو، وہ جھولی آ رہی ہے اس میں ڈال دو۔ کبھی جو ہے وہ دور ایک کوئی کھڑا ہوا تھا، کہتے تھے بھئی یہ اس کو دے دو۔ تو وہ کیا تھا، ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، ہمیں وہ اندازہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک دماغ میں بیٹھ گیا کہ بھئی دینا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو دینے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔